تو मैंने जो आयत पढ़ी है शुरू के अंदर, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। अल्लाह ताला ने उन लोगों को मुखातब किया है जो ईमान वाले हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कलमा पढ़ने वाले, काफिरों को नहीं, यहूदियों को नहीं, मजूसियों को नहीं, हिंदुओं को नहीं, सिखों को नहीं, ईसाइयों को नहीं, बेदीनों को नहीं, फासिक और फाजिरीन को नहीं, मोमिन लोगों को। और ये दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ मोमिनो जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह जी कितना का जिक्र करना है? फरमाया कि ज़िक्रन कसीरा, जितना हो सकता है, जितनी तुम्हारी हिम्मत है, जितनी तुम्हारी ताकत है, उतना तुमने अल्लाह का जिक्र करना है। और जिक्र किस जात का करना है? हमने थोड़ी सी तस्बीह करके ना तो हम कहते हैं कि हमने बड़ा जिक्र कर लिया है। हाँ, अल्लाह ताला जितना भी बंदा करता है उसको कबूल मंजूर फरमाए, लेकिन जिक्र करते हुए बंदे को ये सोचे कि वो कितनी बड़ी जात है और कितनी अजीम जात है कि जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। जब इंसान के ज़हन के अंदर ये होगा ना कि वो सबसे बड़ी जात है, बहुत बड़ी जात है, तो फिर वो महसूस करेगा कि उसका जिक्र और ज्यादा होना चाहिए, जितना मैंने किया है वो कम है। तो फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र करो और बहुत ज्यादा करो। वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, दिन और रात उसकी तस्बीहें पढ़ो, उसकी मानो के तराने गाया करो। वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। होता क्या है कि जिसको अल्लाह ताला जितना ज्यादा कारोबार दे देता है, जितना ज्यादा माल दे देता है, वो उतना ही ज्यादा अल्लाह से दूर चला जाता है। वो समझता है कि बस ये मेरी जहानत का कमाल है, मैंने यूं कर दिया जी, और मैंने वो कर दिया, और तूने कुछ भी नहीं किया। हमने तो ऐसे भी देखे हैं कि मिलों के मालिक थे, एक वक्त ये आया कि मांगने वाला कशकोल पकड़ करके वो फैसलाबादों के बाजारों में फिरते हैं, और तूने तो कुछ भी नहीं किया। ये अल्लाह का करम समझा कर, ये अल्लाह का फजल समझा कर, ये नहीं कि अल्लाह ने तुझे माल दे दिया, कारोबार दे दिया, दुकान दे दी, तिजारत दे दी, अब तुझे ना नमाज की परवाह हो, ना अल्लाह की याद की परवाह हो, ना अल्लाह के जिक्र की परवाह हो, और तू ये समझे कि बस मैंने ये कर दिया, अल्लाह ने मेरी जहानत का कमाल है कि मेरा कारोबार, मेरी दुकान अल्लाह के बंदे नहीं हुए। हो सकता है ये माल तेरी आजमाइश ही हो। तो इसलिए अल्लाह ताला जितना ज्यादा माल देता चला जाए, उतना ही ज्यादा बंदे को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एक तो गरीब है ना, गरीब बड़ा बेचारा, उसकी तो मेहनत मजदूरी से और फाकी से उसकी जो है ना सोच जो नहीं निकलती। और अगर अल्लाह ने तेरे ऊपर अपना करम और फजल किया है, तुझे चाहिए कि अगर तू अपनी दुकान पर बैठा है तो दुकान पर बैठ करके भी अपने अल्लाह को याद किया कर, अपने अल्लाह का जिक्र किया कर, अपने कारोबार के ऊपर बैठ के, अपनी तिजारत के ऊपर बैठ करके अपने अल्लाह को याद किया कर। अल्लाह का जिक्र करना ये बड़ी फजीलत वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत का मफ़हूम ये है कि जो मेरी जमीन के ऊपर मेरा जिक्र करते हैं, आसमानों के ऊपर मैं उन लोगों का जिक्र करता हूं। कितनी बड़ी बात की कि हम उसके बंदे, हमें उसने पैदा किया है, वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, वो हमारी जान का भी मालिक है, हमारे बच्चों का भी मालिक है, हमारे घर का भी मालिक है, हमारे कारोबार का भी मालिक है, हमारी तिजारतों का भी मालिक है, सब कुछ का मालिक है। लेकिन इसके बावजूद हम उसके बंदे हैं। तो अगर अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे मेरी जमीन के ऊपर जब मेरा जिक्र करते हैं तो मैं कुल कायनात का खालिक हूँ, मालिक हूँ, मैं कुव्वतों का मालिक हूँ, मैं बादशाहियों का मालिक हूँ, मैं ही बादशाह हूँ। सदा बादशाही अल्लाह की है। वो बादशाह होने के बावजूद वो अपने उन बंदों का आसमानों के ऊपर फरिश्तों के अंदर जिक्र करता है कि जो जमीन के ऊपर बैठ करके उसका जिक्र करते हैं।
وہ ذکر نہ بھی کرے تو ہم اس کے بندے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے اس کا ذکر کرنا۔ ہمارے اللہ کا حق نہیں کہ وہ ہمارا ذکر کرے، لیکن اس کی کرم نوازی، اس کا فضل، اس کی رحیمی، اس کی کریمی کہ جب بندہ زمین کے اوپر اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے خالق، اے ہمارے پیارے مالک، اے ہمارے پیارے رازق، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیتا ہے جو بادشاہ ہے، جو قوتوں کا مالک ہے، کل کائنات کا مالک ہے، جس کے کنٹرول کے اندر آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہے، اتنی قوتوں کا مالک جو ہے وہ اپنے کمزور بندوں کا ذکر آسمانوں کے اوپر کرتا ہے۔ اور یہ ذکر میرے اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے، آج دلوں کی دنیا جو ہے وہ اجڑ چکی ہے، دلوں کی بستیاں جو ہیں وہ بے آباد ہیں، بے سکونی ہے، دلوں کو سکون نہیں ہے۔ کسی بھی بندے سے آپ کو پوچھ لیں، الا ماشاءاللہ وہ یہ کہے گا کہ نا کچھ سکون نہیں، بے چینی سی ہے، یا تو وہ بیماریوں کے اندر گرا ہوا ہوگا۔ ایک ایک بندے کو کئی بیماریاں ہیں، جو بھی بندہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے نا، وہ ٹیسٹ ایک دفعہ کروا لے صحیح، وہ ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے۔ بسا اوقات انسان کے اندر ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو جان لیوا ہوتی ہیں لیکن بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ حالیہ کے چند دنوں کے اندر کئی ایک مریض جو ہیں وہ فوت ہوئے تو ان کے بارے میں پتہ یہ چلا کہ ساری عمر اس کو محسوس ہی نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں چلا، کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کروایا کہ اس کو یہ بیماری تھی۔ 4-5 دن پہلے یہ پتہ چلا، ڈاکٹروں نے بتایا کہ تجھے یہ بیماری ہے، یہ اندر سے ختم ہو چکا ہے، اب تیرے چند دن ہیں، 5-6 دن کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایسی بیماریاں جب ایسی انسان یہ ہر ایک کے اندر ہیں، آج ہم جو ہے نا اندرونی طور پہ سارے بیمار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ دلوں کو جب بندہ بیمار ہے، جسمانی طور پہ بیمار ہے تو پھر اس کو سکون کہاں؟ جب بندہ ٹھیک نہ ہو، بیماریوں کے اندر گرا ہوا ہو تو پھر سکون کہاں؟ تو ان بیماریوں کا علاج اور دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، تمہیں جو کچھ بھی مل گیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ان کے اندر سکون نہیں ہے، سکون صرف میرے ذکر کے اندر ہے، اللہ کی یاد کے اندر ہے، اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ انسان اگر اپنے دل کے اوپر صرف یہ چیز لکھ لینا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ دکانیں، یہ کاروبار، یہ انسان کی ضروریات ہیں، ان کو کرنا چاہیے اور جی بھر کے کرنا چاہیے، دن رات کی محنت کر کے کرنا چاہیے، یہ انسان کی ضروریت ہے۔ انسان کاروبار کرے گا، دکان پہ جائے گا، دکان چلائے گا تو پھر ہی شام کو روٹی پکے گی نا، اور دکان چلائے گا تو پھر ہی اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرے گا، اپنے بچوں کے حقوق کو پورا کرے گا۔ بچوں کی تعلیم ہے، بڑی مہنگائی ہے، بڑے خرچے ہیں، بڑی فیسیں ہیں، اس کے لیے کاروبار کی ضرورت ہے۔ کاروبار کرنا یہ دین سے باہر نہیں، دین اس سے روکتا نہیں، تو دکانداری بھی کر، کاروبار بھی کر، یہ کرنے چاہیے، بلکہ یہ دین کا حصہ ہے۔ جو حلال کاروبار کرتا ہے، حلال کاروبار کرنے والے کا تو اللہ نے مقام ہی بڑا رکھا ہے، شان ہی بڑا رکھا ہے۔ یہ ساری ضروریات انسان کو پوری کرنی چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، بچوں کی تعلیم اچھی ہونی چاہیے، اچھے سکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یہ سارا کچھ دین اسے کو منع نہیں کرتا، یہ سارا کچھ ہونا چاہیے، لیکن نظریہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا سکون ان چیزوں کے اندر ہے۔ ذہن کے اندر بات یہ ہونی چاہیے، نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا سکون جو ہے، میری کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے، وہ ان چیزوں کے نہیں۔ یہ تو ضروریات ہیں، یہ تو ہم نے پوری کرنی ہی کرنی ہے، یہ دنیاوی ضروریات ہیں۔ ہماری اخروی کامیابی جو ہے، ہمارے دلوں کا سکون جو ہے، ہماری بیماریوں کا علاج جو ہے، ہماری مصیبتوں کا علاج جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، او لوگوں
اگر تم سکون چاہتے ہو، بیماریوں کا علاج چاہتے ہو، پریشانیوں کا حل چاہتے ہو، تو وقت نکال کر کے میرا ذکر کیا کرو۔ یہ ذکر کی فضیلت کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بڑی پسند ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مجلس ہے، وہ کسی گھر کے اندر ہو یا کسی بازار کے اندر ہو، کسی دکان کے اندر ہو، کسی چوک کے اوپر ہو، یا کسی مسجد کے اندر ہو، یا مدرسے کے اندر ہو، وہ ایسی مجلس ہے کہ جہاں پر اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں، یہ بات اپنے ذہنوں کے رکھا کرو کہ صبح و شام فرشتے آتے ہیں۔ جیسے فیکٹری کے اندر ملازم رکھے ہوتے ہیں، تو جن کی صبح ڈیوٹی ہوتی ہے شام کو ختم ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں۔ جن کی رات ہوتی ہے وہ رات ڈیوٹی دیتے ہیں، صبح چلے جاتے ہیں۔ بعین ہی اس طرح اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی، صبح شام آتے اور جاتے ہیں، وہ ڈیوٹی دیتے ہیں۔ زمین کے اوپر ہم ہی نہیں رہتے، صرف انسان ہی نہیں رہتے، اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی رہتے ہیں۔ جس طرح فیکٹری کو ملازم چلاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کئی دن کی، کئیوں کی رات کی، اسی طرح فرشتوں کی بھی ڈیوٹی ہے دن اور رات کی۔ کوئی رات ڈیوٹی دیتے ہیں، کوئی دن کی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے وہ ہمیں آ کے چیک کرتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے وہ چیک کرتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بغاوت کرتا ہے تو اس کی بھی رپورٹ اللہ کے ہاں روزانہ پہنچتی ہے، اور اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی روزانہ کی حاضری، اس کی رپورٹ جو ہے وہ اللہ کے ہاں پہنچتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، بھی جاؤ چکر لگا کے آؤ، ذرا دیکھو تو صحیح کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ فرشتے چکر لگاتے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی فحاشی کر رہا ہے، اور یعنی کو غلط کو اللہ کی ناراضگی والے کام کر رہا ہے۔ کوئی ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو کوئی مجلس وہ جہاں بھی ہو، وہ دکان کے اندر ہو، بازار کے اندر ہو، مسجد کے اندر ہو، مدرسے کے اندر ہو، جہاں بھی ہو، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ فرشتے جا کے رپورٹ دیتے ہیں کہ اللہ کوئی دکان چلا رہا ہے، کوئی فیکٹری چلا رہا ہے، مختلف کاروبار کر رہے ہیں، اپنے معاملات کر رہے ہیں۔ فلاں جگہ پر ہم گئے تھے تو وہاں ایک مجلس تھی جو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھی تھی، اللہ کا ذکر کر رہی تھی، اللہ تجھے یاد کر رہی تھی۔ اچھا،